زندگی میں کامیابی حاصل کرنا اور مضبوط بننا کوئی مشکل کام نہیں، بس تھوڑی سی محنت، لگن اور ہمت کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، آپ بھی بالکل یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کر کے اپنے آپ کو کامیاب اور مضبوط بنا سکتی ہیں۔ یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج جیسا کہ آپ کو میرے ٹاپک سے پتہ چل گیا ہوگا، تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی میری بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ سب میرے بہن بھائیوں کی طرح ہے اور میری یوٹیوب فیملی ہے جو مجھے سپورٹ کرتی ہے، اور میرے ساتھ آپ اسی طرح جڑے رہیں اور مجھے سپورٹ کریں اور مجھے کامیابی میں میرا عمل دخل اور مجھے کامیاب کریں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ٹاپک۔ سب سے پہلا جو بات اس کے اندر آتی ہے کہ اپنا جائزہ لیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں، آپ کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، اور آپ کس قدر مضبوط ہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد ہی آپ اپنے آپ کو مضبوط اور کامیاب بنا سکتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اس قدر مضبوط بنائیں کہ کوئی دوسرا آپ کو کوئی بات نہ کر سکے۔ آپ بالکل کسی کی پرواہ نہ کریں کہ یہ فلاں کیا سوچ رہا ہے، فلاں کیا نہیں سوچ رہا۔ آپ نے جو کرنا ہے اپنی مرضی سے کریں، اپنے اندر ہمت پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، برداشت اور صبر۔ یہ سب کامیابی کے لیے بہت اہم چیزیں ہیں، اس لیے آپ اپنے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کریں اور اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اور بالکل دوسروں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ جب آپ دوسروں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا ہوگا، اور آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو دوسرا اہم پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ میں اب جی ہاں، دوسرا پوائنٹ جو میرا ہے، اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ بالکل اپنے آپ کا بہت خیال رکھیں، دوسروں کی پرواہ نہ کریں کہ وہ کیا سوچے گا اور وہ کیا نہیں سوچے گا۔ اپنے آپ کو ٹائم رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر آپ ٹھیک ہوں گی تو آپ کا گھر بھی ٹھیک چلے گا، اور آپ اپنے بچوں کا اور خاوند کا ہی بھی خیال رکھ سکتی۔ اپنی سیلف کیئر کریں، اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھیں، کسی دوسروں کی باتوں میں نہ آئیں۔ اپنے کام ختم کریں، نہائیں دھوئیں اور اپنے آپ کو اچھا سا تیار کریں۔ ہر وقت فریش رہا کریں کہ کوئی ٹینشن نہ لیا کریں، اللہ پہ چھوڑ دیں سب۔ جب آپ یہ ساری باتیں کریں گے تو آپ دیکھیے گا اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اس لیے یہ بات آپ نے روز اپنے آپ کو تیار کرنا ہے مینٹلی طور پہ۔ آپ نے رات کو ہی سوچ لینا ہے کہ میں نے صبح اپنا کام ختم کرنا ہے اور میں نے فریش ہونا ہے، اور میں اس طرح کپڑے پہنوں گی، میں یہ کروں گی اور میں تیار ہو جاؤں گی۔ جب خاوند کے آنے کا ٹائم ہو تو بالکل اپنے آپ کو ریڈی رکھیں۔ یہ نہیں کہ جو کچن میں کپڑے جو آپ کی حالت ہے ویسے ہی اٹھ کے خاوند کے سامنے چل جائیں۔ نہ بالکل اس طرح نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے آپ کو بہت اچھا اور خوبصورت بنانا ہے۔ اپنے آپ کو ہلکا سا میک اپ کریں اور لپسٹک لگائیں اور اپنے کام میں لگ جائیں، اور اپنے کام خاوند کے آنے سے پہلے ختم کریں اور اس کو بھی ٹائم دیں۔ اپنی جتنی کیئر ہو سکے کریں، کیونکہ جتنا آپ اچھا لگیں گی آپ کے بچے بھی خوش رہیں گے، اور آپ کے خاوند بھی، اور آپ کے گھر کا ماحول بھی بہت زیادہ پرسکون رہے گا۔ میں بھی اپنے گھر میں ایسے ہی کرتی ہوں، میں اپنے سارے کام ٹائم پہ ختم کر لیتی ہوں۔ بچوں کا خیال رکھنا، خاوند کا، ظاہر ہے سب گھر میں ہی یہی ہوتا ہے، میری تمام بہنیں اپنے گھر میں یہی کرتی ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو کام کے حوالے ہی کر دیتی ہوں اور اپنا خیال نہیں، میں بالکل اس طرح نہیں کرتی۔ میں اپنے کام بھی بہت اچھے طریقے سے کرتی ہوں، اور بعد میں جو ٹائم بچتا ہے میں فٹافٹ اپنے کپڑے استری کر کے رکھ لیتی ہوں، اور جب میرے ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو میں اپنے آپ کو فریش کر کے ان کے سامنے بہت اچھے طریقے سے جاتی ہوں۔ تو آج سے آپ نے بھی بالکل اسی طرح کرنا ہے تاکہ آپ بھی اپنے خاوند کے دل پہ راج کر سکیں۔ تو آپ میری سب بہنوں نے میری اس بات پہ ضرور عمل کرنا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں یا وہ آپ کی عزت کو خراب کریں۔ اس بات پہ آپ نے بالکل کمپرومائز نہیں کرنا۔ بہت سے گھروں
میں دیکھتی ہوں کہ ایک ہی آدمی کے پیچھے سب پڑ جاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور بس اس بات کو لے کے ہی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو بالکل برداشت نہیں کرنا، آپ نے اس کو بالکل منہ پہ ہی کہہ دینا ہے کیا بات ہے، کیوں اس طرح کر رہے ہو۔ آپ اپنے اوپر دھیان دیں، میں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ہوں، اپنی سیلف رسپیکٹ پہ بالکل کوئی بھی کسی قسم کا بھی آپ نے موقع نہیں دینا کسی کو بات کرنے کا۔ آپ جیسی بھی ہیں بہت اچھی ہیں، اپنے ذہن میں آپ نے بس یہی رکھنا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل پرفیکٹ ہوں، اور جو کوئی آپ کو بات کرے صاف اس کے منہ پہ جواب دیں، اور کوشش کریں کہ ایسی محفلوں میں یا ایسی گیدرنگ میں جانا ہی چھوڑ دیں جہاں کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کو عزت نہیں دیتا یا آپ کا مذاق اڑاتا ہے، کیونکہ ہم عورتوں کو اپنی سیلف رسپیکٹ بہت بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اور ہمارے لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ گھر والوں کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی ہماری عزت کریں۔ اس لیے سیلف رسپیکٹ پہ بالکل کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کی کرتا ہے، عزت خراب کرتا ہے تو اس کو بالکل نو بولیں، اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا اس کو ایک دفعہ سمجھائیں کہ بھی کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، آپ کیوں اس طرح کریں، آپ اپنے اوپر دھیان دیں، آپ کو محفل میں اور کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اگر نہیں مانے تو پھر اس کو شٹ اپ کی کال دے دیں، اور اگر پھر بھی کچھ لوگ ایسے ڈیٹ ہوتے ہیں نہیں مانتے تو آپ بالکل کوشش کریں کہ وہ محفل ہی چھوڑ کے آ جائیں، یا تو پھر زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل خاموشی اختیار کر لیں۔ آپ دوسرا حل یہی ہے، خاموشی اختیار کر لیں، ان کی کسی بات کا جواب نہ دیں، ان کو اگنور کریں تو وہ خود ہی چپ کر جائیں گے، اور چپ ہی نہیں کریں گے بلکہ دوبارہ آپ کے ساتھ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ چوتھا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ نے موبائل بالکل بھی زیادہ یوز نہیں کرنا۔ آپ کریں موبائل، میں آپ کو منع نہیں کر رہی، لیکن اس طرح اس قدر یوز نہیں کرنا کہ گھر والے یا شوہر بچے تنگ پڑ جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو جب اپنے کام سے فارغ ہو جائیں تو ضرور استعمال کریں، ولاگ دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، جو آپ کا دل کرتا ہے دیکھیں، لیکن یہ نہیں کہ بے جا ہی استعمال کر دیں۔ آپ کو دیکھا دیکھی آپ کے بچے بھی اسی طرح کریں گے، کیونکہ کل کو جب آپ ان کو منع کریں گی تو وہ آپ کو ہی کہیں گے کہ مما آپ بھی تو یوز کرتی ہیں، پھر آپ ہمیں کیوں منع کریں۔ اس لیے لمٹ میں رہ کے آپ نے ہر کام کرنا ہے، بازار جانا ہے، شاپنگ کرنی ہے، یا جو بھی کرنا ہے آپ نے ایک لمٹ میں رہ کے کرنا ہے، تاکہ آپ سے گھر والے بچے اور سب خوش ہو جائیں۔ نہ آپ خود موبائل زیادہ یوز کریں، نہ آپ کے اپنے بچوں کو یوز کرنے دیں۔ یقین کریں اس سے بہت ہمارا نقصان ہو رہا ہے، بچے حد سے زیادہ موبائل کی طرف جاتے جا رہے ہیں اور بالکل بھی اپنی پڑھائی اور دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ تو آپ ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ خود بھی کم استعمال کریں، اور اپنے بچوں کو بھی کم سے کم موبائل استعمال کرنے دیں، اور ان کو اس کے نقصانات کا اور بتائیں کہ بیٹا یہ اس طرح نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ، ابھی آپ کی ایج نہیں ہے، ایج کے ساتھ ہی ہر چیز اچھی لگتی ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو بچوں کے شور سے یا چیزوں سے بچانے کے لیے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں کہ بچہ مصروف ہے، ہم کام کر لیں۔ آپ یقین کریں یہ بہت ہی غلط طریقہ کار ہے، اس سے بھی بچیں سب۔ اور میرا لاسٹ پوائنٹ تو یہی ہے کہ بے جا کسی کو مشورے نہ دیں، کسی کی باتوں میں نہ بولیں، بالکل بھی ضرورت نہیں آپ کو اپنی عزت کم کروانے کی۔ جب تک کوئی آپ سے مشورہ نہ مانگے کسی کو مشورہ نہ دیں، اور نہ ہی خود ہر کسی کی بات میں بولنا شروع کر دیں، اس طرح آپ کی کوئی عزت نہیں رہتی اور نہ ہی کوئی آپ کو اہمیت دے گا، کیونکہ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ اپنی عزت خود ہی کم کرواتے ہیں اس طرح۔ لیکن اس لیے ضروری ہے کہ جتنا ہو سکے کم بولیں، محفل میں ہوں یا جتنا بھی ہو، جتنی بات آپ سے پوچھی جائے اتنا ہی جواب دیں اور اپنی عزت بنوائیں۔ جتنا کم آپ بولیں گی اتنی ہی آپ کی عزت بنے گی۔ اور آپ نے بالکل بھی، میں یہ نہیں کہتی کہ خاموش ہی رہنا ہے، لیکن آپ نے اپنے اندر ہمت پیدا کرنی ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ کل کو اگر کوئی مجھے کوئی غلط بات کہے گا تو میں اس کا جواب دوں گی، لیکن آپ نے بے جا مشورے کسی کو نہیں دینے، کیونکہ آج کل تو سارے ہی عقل مند ہیں، اور ویسے بھی جن لوگوں کی حیثیت کم ہوتی ہے ان کے تو نہ مشورے مانے جاتے ہیں اور نہ ہی باتیں، لوگ ان کو عقل مند ہی نہیں سمجھتے۔ اس لیے اپنے آپ کو ٹینشن میں نہ ڈالیں اور اپنے مشورے
نہ دیں کسی کو، بالکل چپ کر کے بیٹھے جب تک کہ آپ سے کوئی مانگے نہ۔ تو میری بہنوں، میری ان باتوں پہ عمل کر کے آپ اپنے آپ کو کافی حد تک مضبوط اور کامیاب بنا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور بھی پوائنٹ ہے جو میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے لیے اس وقت کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، کیونکہ اب میرا ویڈیو ختم ہو رہی ہے۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیے گا۔ اللہ حافظ۔